بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت اسلام۔ آج میں کچھ اپنی طرف سے وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ علمی نقطے جو حکمت بھرے نقطے ہوتے ہیں وہ لوگوں میں دیے جائیں تاکہ لوگوں میں اور مجھ سمیت علم میں اضافہ ہو اور شعور پیدا ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے، اور شیئر کرنے سے علم کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو اس پر میں نے 2 چینل بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ہے حقیقت اسلام کے نام پہ، جو اسلام اور اسلام سے ریلیٹڈ تمام مواد اسی چینل پہ ڈالتا ہوں، اور دوسرا ہے حقیقت پاکستان۔ اور پاکستان کے ریلیٹڈ جتنے بھی مواد ہوتا ہے، جتنا علم ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ حقیقت پر مبنی ہو تاکہ کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ حقیقت پاکستان پہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اور پچھلے انبیاء کے کون سے معجزات جو مشہور و معروف ہیں قرآن مجید برہان رشید میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کون سے معجزات عطا ہوئے ہیں، وہ کون سے عظیم معجزات ہیں کہ جن کا مقابلہ انبیاء کرام بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے۔ تو سب سے پہلے کہ معجزات یعنی معجزے کی تعریف کیا ہے، کہ ایسا کوئی کام جس پر انسان قادر نہ ہو، جس کی قدرت نہ رکھتا ہو، اور جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین سے بالا تر ہو یا خدا کے بنائے ہوئے قوانین سے ہٹ کر ہو یا روٹین سے ہٹ کر ہو، یعنی عاجز کرنے والے اور حیرت میں ڈالنے والے جو بھی کام ہوتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر اسے سادہ الفاظ میں کہا جائے تو ایسا کوئی کام جو ناممکن کو ممکن بنا دے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو اس سے پہلے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے مختلف معجزے بیان کر دیے ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ اسے تمام جنات اور شیاطین پر کنٹرول تھا، انہیں اپنے وس میں لے کر چلتے تھے اور ان سے مختلف قسم کے کام لیتے تھے۔ ہوا بھی انہی کے کنٹرول میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانور اور چرند و پرند پر حکومت کرتے تھے۔ تو ان کی جو سب سے بڑی طاقت کا راز تھا وہ ایک انگوٹھی میں تھا۔ تو جب تک وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی تو تمام طاقتیں اور کنٹرول حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا، اور حتیٰ کہ ہوا میں اپنا تخت اڑایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ تمام طاقت اسی انگوٹھی میں تھی۔ تو وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معروف معجزہ ہے کہ ان کے پاس ایک عصا تھا، اور وہ عصا جسے نیچے پھینکتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدھا بن جایا کرتا تھا، اسے پھر پکڑتے تو ویسے عصا بن جاتا تھا، اور وہی عصا جب دریا میں مارتے تو 12 رستے بن جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور بھی بہت کمال کا معجزہ تھا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ جو ہی نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرف چمکنے لگ جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے کہ اسے جو مردہ ہیں انہیں زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی، اور جو بہت عرصے سے جن کی ہڈیاں وغیرہ بھی گل چکی ہوں انہیں بھی زندہ کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ معجزہ تھا۔ کہ دوسرا معجزہ کہ وہ مٹی سے پرندے بنا کے اس میں پھونک مارتے اور ہوا میں اڑا دیتے تو وہ بن کر اڑ جاتے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 معجزے تھے۔
اس کے برعکس بہت سے انبیاء کے پاس مختلف معجزات تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان تمام معجزات کا مجموعہ تھا۔ بلکہ اس طرح نہ کہوں کہ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزات تھے۔ تو اس پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے کہ اورنگ سلیماں تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سجدج تیری آرائش گیسو۔ یعنی کہ تمام معجزات کو اکٹھا کر دیا جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سراپا معجزات تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک کام، ہر ایک فعل جو سراپا معجزات تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے تو سامنے جو پتھر تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے تھے، اور جو درخت تھے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی درخت کو بلاتے تو وہ چل کر آ جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کنکریاں پھینکتے تو کنکریاں لوگوں کو اندھا کر دیتی تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنکریوں سے جو کسی کافر کے ہاتھ میں تھی، تو کافر نے کہا کہ اگر یہ بے جان پڑھنا شروع کر دیں، تیرا کلمہ پڑھ لیں تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان بے جان کنکریوں کو، تو وہ بے جان کنکریاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہ بے جان کنکریاں ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی بھی ہیں، پہچانتی بھی ہیں، اور پہچان کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام بھی کرتی ہیں اور کلمہ بھی پڑھتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمان اتنا اشرف المخلوق ہوتے ہوئے، ہائی کمپلیکیٹڈ دماغ ہوتے ہوئے، لیکن افسوس کہ ہمارے بہت سے طبقات کی طرف اور مختلف لوگوں کے اذہان بن چکے ہیں اور گستاخیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے لوگ کہ ان کا علم بہت محدود تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یار تفت تمہاری سوچ پہ کہ جس نبی کا علم پوری کائنات کے علم سے بڑھ کر ہو، اس کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا علم نہیں تھا۔ جس نبی کا علم، جس نے قیامت تک آنے والے تمام واقعات بتا دیے، جو حدیث کی روشنی میں ہو، قرآن کی روشنی میں ہو، تو اسے کہتے ہیں جی ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس طاقت نہیں تھی۔ بھئی کیوں طاقت نہیں تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اور کسی کے پاس بھی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ اس کے بدلے میں آڑ کیا لیتے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ جی اللہ کا علم ہے۔ تو بھائی اللہ کا علم تو ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کا علم ہے، لیکن اللہ جس کو عطا کر دے ان کو بھی ماننا چاہیے کہ اللہ نے جس بندے کو عطا کیا۔ تو آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے اہم معجزات ہیں، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید برہان رشید ہے۔ قرآن مجید برہان رشید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عطا کردہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت کا سبب ہے۔ اس میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ 4200 مذہب اور لا دین لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، سلیقے بھی ہیں اس میں موجود۔
اور دوسرا بڑا معجزہ کہ مکہ کے لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزے کی طلب کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ ہوتا ہے معجزہ۔ تو لوگوں نے اس بات کو مان لیا، پھر بھی کچھ لوگ انکار کرتے رہے، لیکن جدید سائنس کے مطابق یہ صرف اور صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی طاقت پوری کائنات میں سب سے بڑی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ زمین سے 3 سے 4 گنا بڑا ہے چاند۔ جس نے اپنی زمین سے 4 گنا بڑے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، تو اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ تو اس کی طاقت پہ حرف لاتے ہو۔ دوسرا معجزہ اس سے بھی بڑا کمال کا ہے، جو چاند سے ملتا جلتا ہے، وہ ہے سورج کو ایک اشارے سے واپس پلٹا دیا۔ تو سورج اکارڈنگ ٹو سائنس 9 سے 10 گنا بڑا ہے زمین سے۔ بھائی اب بھی کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص طاقت دی ہوئی ہے، کیا یہ کوئی بشر کر سکتا ہے؟ اور اسی کی آڑ میں مختلف گستاخانہ الفاظ کہہ جاتے ہیں ہم لوگ، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس پر عجیب عجیب الفاظ گڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر میں جا رہے تھے تو لوگوں کو پیاس لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ۔ جب بڑی مشکل سے تھوڑا تھا پانی مل گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور ان دونوں ہاتھوں سے چشمے جاری ہو گئے، جو لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ یہ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمہ کے معجزہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی سے ملتا جلتا ایک اور معجزہ وہ ہے کہ کھانے کے لحاظ سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خندق کے موقع پر بہت بھوک سے نڈال لوگوں کو دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش رہے، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کوئی شکوہ نہ کیا، جیسے بنی اسرائیل نے شکوہ کر کے اپنے نبی سے من و سلوہ منگایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو اور مختلف صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر حضرت جابر نے اپنے گھر میں ایک جو میمنہ ہوتا ہے بکری کا، اسے ذبح کیا، مختلف جو اور ستو اور گیہوں وغیرہ اکٹھے کر کے روٹی پکائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے جا کے فرمایا کہ آپ آ جائیں، اور 1-2 صحابی، اور میرے پاس زیادہ کھانا نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کو لے کر آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے بند رہنے دو، اس کو بند رہنے دیا گیا، اور یعنی کہ ہاتھ بند رکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر لاب دہن مبارک فرمایا، تو وہ سارے لوگوں کو تقسیم ہو گیا۔ اس طرح ایک اور جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا بچا ہوا کھانا پورے لشکر کو کھلا دیا۔ تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مشہور و معروف معجزے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک کارنامہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ماننا چاہیے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اللہ اور اس کے پیارے حبیب کو بے دلیل نہیں مانیں گے، ورنہ مرتے ہوئے بھی منافق کی موت مریں گے، یہ یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔